پیارے بچوں السلام علیکم۔ یو پی ایس نوپورہ کلاس 8ویں سبجیکٹ اردو۔ آج کا موضوع ہے ہمارا راجہ جامو لوچن، پیج نمبر 125۔ پیارے بچوں، آپ نے بہت سارے راجاؤں کے بارے میں سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، قصے کہانیاں تو آپ سنتے ہوں گے۔ آج ہم راجہ جامو لوچن کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے بہت سے راجاؤں کے بارے میں سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن آج ایک ایسے راجا کا حال بیان کیا جائے گا جو بڑا فیاض اور سخی تھا۔ بہت سارے راجوں کے بارے میں پہلے وقت میں راجا ہوا کرتے تھے، نواب ہوا کرتے تھے، وہ آپ اپنے علاقے پہ راج کرتے تھے، انہیں کو راجا کہا جاتا تھا۔ وہ ایسی زندگی گزارتے تھے۔ آج تو کے دور میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور باقی وزیر، پہلے وزیر ہوا کرتے تھے، تو پہلے حاجی سے زیادہ راجوں کا دور چل رہا تھا۔ تو یہ جو راجہ جامو لوچن ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا تھا جو بڑا فیاض اور سخی تھا۔ فیاض کہتے ہیں سخی کو، دریا دل گویا بڑے دل والا۔ سخی کہتے ہیں سخاوت کرنے والے کو۔ اس راجہ کا نام جامو لوچن تھا۔ اس راجہ کا کیا نام تھا؟ جامو لوچن تھا۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا، اس کے ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی راجہ تھا، وہ بھی کسی علاقے پہ راج کرتا تھا۔ اس کا نام باہو لوچن تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ باہو لوچن تھا۔ یہ کس کا بھائی تھا؟ راجہ جامو لوچن کا بھائی تھا۔ جامو لوچن کے راج میں ریا خوشحال تھی۔ گویا جب جامو لوچن کا جب راج چل رہا تھا، اس کا دور تھا، اس کی ریا کہتے ہیں عوام کو، وہ خوش تھی۔ لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے، وہ اپنے امن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے۔ کہیں کوئی محتاج نہ تھا، کسی کا کوئی محتاج نہ تھا۔ اناج کی کمی نہ تھی۔ دور دور سے لوگ سیاحت کی غرض سے یہاں آیا کرتے تھے۔ گویا اس وقت کوئی کسی کا محتاج نہیں تھا، اناج کافی تھا، غلہ کافی تھا، تو بہت دور دور سے لوگ سیاحت کرنے آتے تھے، سفر کرنے کے لیے یہاں آتے تھے، سیاحت کرنے کے، سیر و تفریح کے لیے یہاں آتے تھے۔ تو وہ یہاں غرض سے یہاں آیا کرتے تھے۔ راجہ کے دربار میں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی۔ راجہ کے دربار میں ہر ایک کو جانے کی اجازت تھی، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ وہ خود بھی ہر ایک کی فریاد سننے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ راجہ جامو لوچن جو تھا، وہ ہر ایک کی فریاد سننے کے لیے خود ہمیشہ ہمہ وقت ہو گیا، ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ کوئی بھی میرے پاس فریاد لے کر آئے، میں اس کی سنوں۔ راجہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی سرکاری اہلکار کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے۔ راجہ نے یہ بول کے رکھا تھا، کوئی بھی میرا جو ملازم ہے، سرکاری ملازم جو بھی ہوگا، وہ کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئے گا، کوئی کسی کو روکے گا نہیں۔ راجہ کے اس حکم کی سبھی تعمیل کرتے تھے۔ اس تعمیل کرنا مان لینا، سب جو تھے اس کے حکم کی کیا کرتے؟ تعمیل کرتے تھے۔ راجہ جامو لوچن کو ادب سے بڑا شفق تھا۔ راجہ جامو لوچن جو تھا، وہ ادب سے بہت پیار کرتا، اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں متعدد ادیب و شاعر جمع کیے تھے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے دربار جو اس کا لگتا تھا، اپنے آپ کے ساتھ جو آدمی کو رکھتا تھا، اس میں زیادہ کون لوگ تھے؟ بہت زیادہ ادیب لوگ تھے اور شاعر لوگ تھے۔ راجہ نے اپنے دربار میں کئی قصہ گو بھی رکھے تھے، ایسے لوگ بھی رکھتے جو اس کو قصے کہانیاں سناتے تھے، اور ان سب سے اچھی اچھی باتیں، قصے کہانیاں سننا اور خوش ہوتا تھا۔ راجہ کیا کرتا تھا؟ ان سب سے کیا کرتا تھا؟ اچھی اچھی باتیں سنتا تھا، قصے کہانیاں سنتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھی ان ادیبوں اور شاعروں کو انعام و اکرام سے بھی نوازتا تھا۔ وہ ان کو کبھی کبھی انعام بھی دیتا تھا، ان کے احترام بھی کرتا تھا، ان کو اچھے طریقے سے انعام دیتا تھا۔ دربار میں اکثر شعر و ادب کی محفلیں ہوتی تھی، جن کا حال مخبروں کے ذریعے مخبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس کے پاس جو لوگ ہوتے تھے، وہ جا کے دوسروں کو ان کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ باقی والسلام۔